رومن اردو ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش۔ رومن اردو سے مراد اردو لفظ کو انگریزی حروف تہجی کی مدد سے لکھنا ہے، مثلا کتاب کو کتاب اور دوست کو دوست لکھنا۔ اس طرز تحریر کو دشمن اردو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اگر قارئین اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ رومن اردو سے اردو رسم الخط کو کیا خطرہ لاحق ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ترکوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد 1928 میں سیکولر ذہنیت کے حامل کمال اتارک نے کئی طریقوں سے اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جیسا کہ اذان پر پابندی، حج و عمرہ کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا، آیا صوفیہ جیسی عظیم الشان مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا، اور یہاں تک کہ ہجری کیلنڈر کی جگہ عیسوی کیلنڈر کو نافذ کیا گیا۔ کمال اتاتارک نے اسلام دشمنی کا ایک اور ثبوت دیا اور ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اسے بدل کر رومن حروف میں لکھنے کا حکم دے دیا۔ جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس سے شرح خواندگی اوپر آئے گی، لیکن اس اقدام کا اصل مقصد آنے والی ترک نسل کو اسلامی کتب سے جو عربی رسم الخط میں تھیں اس سے دور کرنا تھا۔ اس بات کا واضح ثبوت ترکی کے پہلے وزیر اعظم عصمت انون کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ حرف انقلاب کا مقصد نئی نسل کا ماضی سے رابطہ منقطع کرنا اور ترک معاشرے پر مذہب اسلام کی چھاپ اور اثر و رسوخ کو کمزور بنانا ہے۔ یادداشت عصمت انون جلد 2 صفحہ 223۔ یہ اسلام دشمن منصوبہ کامیاب رہا اور آنے والی نسل دیگر کتب تو دور کی بات قرآن مجید پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی رسم الخط میں ہے۔ نتیجے کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں لکھی جانے والی بیش بہا کتب کا خزانہ تو موجود تھا، لیکن ترک ان کتابوں کو پڑھنے سے قاصر تھے۔ کسی نے ان حالات کے کیا خوب تجزیہ کیا ہے کہ ترک قوم رات کو سوتی تو پڑھی لکھی، لیکن صبح اٹھی تو ان پڑھ ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا واسطہ ایک ایسے رسم الخط سے پڑا تھا جس سے وہ نابلد تھے۔ ترک اس حادثے کو اب تک نہیں بھولے اور اسی حوالے سے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ دنیا میں مجھے ایسی کوئی قوم بتا دیں جو اپنی تاریخ و تہذیب کے اصل نسخوں ہی کو پڑھنے سے محروم ہو۔ افسوس کہ ہماری قوم بھی ہر گزرے دن اپنے رسم الخط کو فراموش کرتی جا رہی ہے، اور ہم بھی یہی غلطی دہراتے رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے رفاہ عامہ کے لیے جاری ہونے والی پیغامات ہوں یا پھر موبائل کمپنیوں کی جانب سے موصول ہونے والے اشتہارات، اب ہر جگہ رومن اردو نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ رومن اردو کا آغاز کب ہوا، لیکن اسے عروج سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ نے بخشا۔ ابتدائی ایام میں جب موبائل فونز میں اردو کی بورڈ میسر نہ تھا تو رومن اردو لکھنا سب کی مجبوری تھی، لیکن یہ مجبوری ہماری عادت اور سستی بن گئی، اور اب اردو کی بورڈ موجود ہونے کے باوجود ہم رومن اردو کو چھوڑنے پر راضی نہیں۔ اگر آپ کے موبائل فون میں اردو کی بورڈ میسر نہیں تو پلے اسٹور سے بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ اردو کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے اردو لکھنا مشکل اور وقت طلب کام ہے، تو اس کے لیے عرض ہے کہ جاپانی اور چینی انٹرنیٹ بالکل کسی بھی جگہ رومن رسم الخط کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی رسم الخط کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کہ اردو اب جاپانی اور چینی زبان سے بھی مشکل ہو گئی ہے، جو ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ احباب اردو رسم الخط سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ املا کی غلطی کے باعث کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے، جیسا کہ اگر لفظ کام تو رومن اردو میں لکھنا ہو تو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ KAAM یا KAM، بالکل KM لکھنے سے بھی کام بن جائے گا، کیونکہ اس کے لکھنے کا کوئی اصول نہیں۔ لیکن اگر اردو رسم الخط کا استعمال کرتے ہوئے کام کو قائم لکھ دیا تو غلطی پکڑی جا سکتی ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات ہے۔ اگر کوئی ہمارے املا کی تصحیح کر دے تو ہمیں اس کے لیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ رومن اردو کی جانب ہمارا جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم انگریزی زبان سے پیچیدہ مرغوب ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ کسی بھی زبان کو بننے اور بگڑنے میں وقت لگتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آنے والی نسلیں زبان کی صورت بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک نسل تو رومن اردو لکھتے بڑی ہوگی، اور اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے گی کہ لکھا کیا ہے۔ اس بات پہ سارے متفق ہیں۔ جس زبان کا رسم الخط نہ رہے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیش بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو رسم الخط کا استعمال کریں۔ شروع میں کچھ دن ٹینشن ہوگی، پھر تیزی آ جائے گی۔ اس میسیج کو رفع عمل طور پر ہر جگہ دوستوں واٹس ایپ گروپ میں سب میں پھیلائیں تاکہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے اور ہم اپنے اردو کو پروموٹ کریں تاکہ ہم اپنے ملک اور اپنی بچوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ کل کو جب لکھنے بیٹھیں پڑھنے بیٹھیں ان کو پتہ نہیں اردو میں لکھنی کیسے کریں۔ جیسے اب ہمیں عربی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، اس سے ہمیں کل کو اردو بھی نہیں آئے گی۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس سے میرا بہت حوصلہ ہوگا۔ آپ مجھے میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔